یہ سب کیا ہے؟ وہ ٹانگیں سینٹر ٹیبل پر دراز کیے صوفے پر نیم دراز تھا۔ جب اس کا شعلہ افشاں لہجہ اس کے سماعت سے ٹکرایا، احمد نے چونک کر سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تو اس نے ہاتھ پر پکڑے کارڈز اس کے منہ پر دے مارے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے علیحدگی چاہتی ہوں، پھر یہ سب کیا ہے؟ مالش ٹال کی اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ احمد یوں ہی خاموشی سے سر بیک سے ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلند آواز پر بھابھی فوراً آ گئی تھی، مگر وہ ان سے بھی نہیں سنبھلی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی، نہیں چاہیے مجھے دھوکہ دہی اور فریب سے آلودہ زندگی۔ اس نے کارڈز پھاڑنے شروع کر دیے تھے۔ شادی کے یہ کارڈز نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ بھیک۔ اس نے کارڈز کے ٹکڑے احمد کے چہرے پر اچھال دیے، مگر وہ پھر بھی بے حسی و حرکت بیٹھا رہا۔ بھابھی اسے زبردستی کھینچتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ ذہن میں اٹھتے بھونچال پر قابو پانے میں مصروف احمد اکیلا وہاں بیٹھا رہ گیا، مگر وہ اب بھی مشتعل سی جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ وقت ہے اس کی نظروں میں تمہاری، احمد رحیم؟ خون اس کی کن پٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ سوچیں منتشر ہو رہی تھیں۔ کوئی تو ہے ایسا جسے وہ اتنا چاہنے لگی ہے، کہ کوئی تو ہے، مگر میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے من کی مراد کیسے پاتی ہے۔ اگر میں نامراد رہوں گا تو یہی نامرادی اس کے حصے میں بھی آنی چاہیے۔ اس کی سوچوں نے بھی سلگنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی نے اسے بہت محبت کے ساتھ باہوں میں سمیٹ رکھا تھا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو سبی؟ اور یہ کیسا سلوک کر رہی ہو احمد کے ساتھ؟ میں اس کے ساتھ اس سے بھی برا کروں گی۔ جب میں نے اسے منع کر دیا تھا تو پھر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ مشتعل تھی، کیونکہ اب وہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بھابھی کی آہستگی سے کہنے پر وہ یک لحظہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب ذرا آرام اور تحمل سے میری بات سنو، انہوں نے بہت محتاط انداز میں کہنا شروع کیا۔ ابو نے احمد سے ہر بات کلیئر کر لی ہے۔ بھابھی، اس کے ہونٹ بے آواز نیمدہ ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف سا بھرنے لگا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یقین کرو، ابھی دیکھا ہے نا تم نے، اس کی رضامندی سے ہی بات آگے بڑھی ہے۔ نہیں بھابھی، اس نے نفی میں سر ہلا کر انہیں بازو سے جھنجھوڑا۔ اس سے یہ سب کیوں کہہ دیا بھابھی؟ میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ ہاں کی سوچوں کو ذہن میں جگہ مت دو سبی، تم نے بھی تو اس طرح حقیقت کو فیس کیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ اس کی دیوانگی سے تم واقف نہیں ہو کیا؟ اس کی محبتوں پر تو تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے میری جان۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خود کو سنبھال لو۔ وہ اس کی بے یقینی بھانپ کر بڑے نپے تلے الفاظ میں اسے خوشیوں کی نوید دے رہی تھی۔ تم اس سب کو خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ان کی باتوں نے بھی سبین کے دل میں خوشیوں کے پھول نہیں کھلائے تھے۔ اس نے آزادی کے ساتھ تھوڑی گھٹنوں میں ٹکا دی۔ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے بھابھی۔ آپ جس بات کو بھولنے کا کہہ رہی ہیں وہ راتوں کو مجھے جگاتی ہے، ڈراتی ہے۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی بھابھی۔ چلو اب بس کرو، میں نے تمہیں اتنی اچھی خوشخبری سنائی ہے اور تم مجھے بھی اداس کر رہی ہو۔ بھابھی نے اسے خفگی سے ٹوک دیا تھا۔ چند لمحوں میں تم یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ بے تاثر سے انداز میں پوچھنے لگی۔ بھابھی، میں نے جو کچھ اس سے کہا اور جیسا رویہ رکھا ہے، اس سے متعلق تو کچھ نہیں کہے گا وہ؟ میرا دیور بہت نائس ہے اور آپ تو ہر بات اس کے علم میں ہے، وہ کیوں ناراض ہوگا؟ آپ لوگ تو یہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن اور خوش ہیں بھابھی، اور میرے لیے اس کا سامنا کرنے کا خیال ہی سہان رو ہے۔ اب جب کہ سب کچھ اس کے علم میں آ چکا ہے تو میں خود کو… اس کی آواز بھاری ہونے لگی تو لمحہ بھر کو رک کر اس نے خود پر قابو پایا، پھر آزردگی سے بولی، بھابھی میں وہ مان اور وہ فخر کہاں سے لاؤں؟ کیا اب میں کبھی اسے نظریں ملا کر بات کر سکوں گی؟ کبھی بڑے مان سے کوئی قد منوا سکوں گی؟ خدا کے لیے سبی، زندگی کو اتنا مشکل مت بناؤ۔ بھابھی ملتجانہ انداز میں اسے ٹوک گئی، پھر نصاحانہ انداز میں بولی، اور جو میں کہوں اسے دل پر لکھ لو۔ کبھی بھی اس کے سامنے گزری باتوں کو مت دہرانا، خود کو اس کے رنگ میں رنگ لینا، جو وہ کہے اسے مقدم جاننا، کیونکہ وہی تمہارا اپنا ہے، سر سے پاؤں تک۔ ابو نے اس سے ہر بات کلیئر کر لی ہے۔ تم اب بس اپنی نئی زندگی شروع کرو، اور اس کی محبتوں کی شدت تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ تم نے اس سے علیحدگی تک کا مطالبہ کیا تھا، مگر وہ تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ کوئی اور ہوتا تو اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اسی وقت کوئی انتہائی فیصلہ کر دیتا،
اس کی محبت کی قدر کرنا، صبر اور حوصلے سے اس کا ساتھ دینا۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بھابھی کی آواز کسی ترنم نغمے کی طرح اس کی سماعت میں اتر کر سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے بھابھی کو بھی مطمئن کر دیا۔ انہوں نے جھک کر اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ کتنے ہی دنوں کے ہلے گلے کے بعد ان کی شادی مکمل ہوئی تو بجائے سبین کے نیچے شفٹ ہونے کے سب کی رضامندی سے احمد اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا تھا۔ سب کزنز نے احمد کی رخصتی کے بہت سے لطیفے بنائے تھے۔ سبین کا سوگوار سا حسن ہر کسی کی توجہ اپنے آپ میں سموئے ہوئے تھا۔ البتہ احمد بہت سنجیدہ تھا۔ لیکن اس کی گزشتہ عادت کے پیش نظر سب اسے اس کے نیچر پر محمول کر رہے تھے۔ سبین کے کمرے ہی کو حجرہ عروسی بنایا گیا تھا۔ اس نے بھابھی کو کمرے میں ہی ٹھہرا رکھا تھا۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ احمد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو بھائی، تمہاری امانت آج سے تمہارے حوالے۔ وہ شرارت سے کہتی باہر نکلنے لگی تھی کہ احمد نے انہیں روک لیا۔ جو کہنا ہے اب صبح کہہ لینا، میرا میاں اور بچہ انتظار کر رہا ہوگا۔ انہوں نے اسے گزرتے وقت کا احساس دلانا چاہا تو وہ سرد مہری سے ان کی بات کاٹ گیا۔ میں بھی انہی لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ بھابھی، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ بھابھی کا تو رنگ اڑا ہی تھا۔ سبین کو بھی شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بھابھی کو دیکھا تھا۔ احمد، ابو نے تم سے بات کلیئر کر تو لی تھی، پھر؟ انہوں نے تیزی سے خود کو سنبھالا تھا۔ انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ یا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر کچھ پوچھے بغیر رخصتی کروا لوں۔ میں نے وہی کیا جو میں بہتر سمجھتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں گی کہ کیا بات ہے؟ ان سے نہیں، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد وہ یکلہت اپنے حلیے کا خیال کیے بغیر بستر سے نیچے آئی تھی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ احمد نے بھی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنا ٹیکا نوچنے کے بعد اب اپنی نتھ اتار رہی تھی۔ چند لمحے میں وہ یوں ہی اس کی سرکشی جانچتا رہا، پھر آگے بڑھ کر بستر پر بیٹھا اور جوتے اتارتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تم سے تو میں اب بہت اچھی طرح پوچھوں گا۔ بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ بھابھی بیچاری سبین سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آپ جائیں بھابھی، اب یہ ہمارا اندرون خانہ معاملہ ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اسے بخوبی ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے پرسکون لہجے میں تگتی آگ کی تپش بھابھی کو بہت اچھی طرح محسوس ہوئی تھی۔ احمد، تم ہاں بات کو مت بڑھاؤ، یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بھابھی نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، گڈ نائٹ، وہ یوں کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا جیسے ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر لینے کا ارادہ ہو۔ وہ شرمسار اور بے بسی سے سبین سے نظریں ملائے بغیر باہر نکلتی چلی گئیں۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو سبین سارا زیور اتار کر بستر پر ڈیر کر چکی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا، وہ بہت تمسکرانہ انداز میں کہتا بلیک پرنس کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ ایک کٹلی سی نگاہ اس پر ڈالتی باتھ روم میں گھس گئی۔ احمد کا ہاتھ بٹن پر ہی رک گیا، پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کپڑے بدلتے ہوئے وہ بچھڑتے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ 3500 کے میک اپ پر اس نے فراخ دلی سے صابن اور پانی بھی پھیر دیا تھا۔ وہ سر تاثرات لیے تکیے سے ٹیک لگائے اس کی حرکت جانچ رہا تھا۔ صوفے میں ڈھنسی دوپٹے کے پلو سے منہ خشک کرتی وہ بے حد پرسکون اور نارمل تھی، جیسے تمام حالات اس کے کنٹرول میں تھے۔ اس کا یہ بے نیازی اور لاپرواہی بھرا اطمینان احمد کو دھیرے دھیرے مشتعل کرتا جا رہا تھا۔ خود کی نفی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں اب کافی نہرا ہو گیا ہے، ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ اس کی مصروفیات پر احمد نے تلخی سے طنز کیا تو وہ بڑے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کتنی بار ٹو دی پوائنٹ بات کرو گے؟ اس کا اس طرح جتانا احمد کو کھل گیا، جب تک تم مجھے تمام معاملہ کلیئر نہیں کر دیتی، میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اسی لاپرواہ مگر اطمینانیت بھرے انداز میں بولی تو وہ اب کی بار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چند لمحوں میں اس کے پاس جا پہنچا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے یوں جہنم میں جھونک کر تم اس کی یادوں میں ڈوب کر زندگی گزارو گی؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں تمہیں تمہارے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا، کجا کہ کسی اور کے لیے۔
اس کے سنسناتے ہوئے لہجے اور کچھ کر گزرنے والے انداز نے سبین کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بہت جانی پہچانی وحشت اور دہشت کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گئی تھی۔ تم میرے ساتھ کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، بظاہر اس نے بہت اعتماد سے کہا تھا، مگر اپنے الفاظ کے کھوکھلے پن سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے وہ اسی سرد اور خوفزدہ کر دینے والے انداز میں بولا تو سبین کا ذہن جیسے تیزی سے دفاع کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنا بازو اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ قدرے مشتعل ہو کر بولی تو احمد نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہ تعلق بھی تمہاری مرضی سے بنا ہے۔ اگر مجھے نکاح سے پہلے بھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا تو یقین کرو احمد رحیم، میں حق مہر میں بھی تم سے طلاق ہی طلب کرتی۔ بہت تیز اور زہر ہندہ انداز میں کہتی وہ احمد کو بے قابو کر گئی۔ چٹا چٹا ایک کے بعد دیگر زوردار تھپڑوں نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم اس قدر گھٹیا ہو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر تم سے میرا کوئی رشتہ نہ ہوتا تو میں تم پر تھوک دیتا، لیکن اب تم میری مجبوری ہو جسے نہ تو میں کبھی نبھاؤں گا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا۔ اتنی ذلت برداشت کرنے کے بعد بھی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تو صرف اسی لیے کہ میں تمہیں بھی نارسائی کی اسی آگ میں جلانا چاہتا ہوں جس میں میں جل رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں نہیں پا سکا تو تم بھی میرے جیتے جی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ایک جھٹکے سے دھکیل کر احمد نے کسی ناپاک شے کی طرح صوفے پر پھینک دیا تھا۔ اس دن کے انتظار میں کبھی اس نے ایک ایک دن گن کے گزارا تھا اور ہاتھ کیا آیا تھا، نارسائی کے دکھ کا کبھی نہ ختم ہونے والا احساس۔ اس نے چمکتے ستاروں سے بھرے آسمان پر نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لے کر اندر کی گھٹن باہر نکالنے کی صحیح کی تھی۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا، اتنا ذلیل کر دیا کہ قدم قدم پر میری عزت نفس کو چکنا چور کر رہی ہے، میری انا کو چیلنج کر رہی ہے۔ مگر یہ دل، میں کیوں اس سے اس طرح نفرت نہیں کر پا رہا جس کی وہ حقدار ہے؟ اور سچی بات تو یہ تھی کہ ان 3 سالوں میں سبین نے اپنی بے تحاشا محبت کے اعتراف سے اسے اپنا ولا وشتہ بنا لیا تھا۔ دن رات وہ اسی کو سوچتا تھا۔ گویا کہ سبین وہ مدار، وہ نقط بن گئی تھی جس کے گرد وہ نہ بھی چاہتا تو چکراتا رہتا تھا۔ اور اب احمد، جس کو ایک ہی محبوب بنا کر رکھنے اور پوری شدت سے چاہنے والے شخص کے لیے تو یہ تمام صورتحال پاگل کر دینے والی تھی۔ وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے، اسی لیے اس نے سبین کے انکار اور طلاق کے مطالبے کے باوجود رخصتی کروا لی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب سبین اپنی محبت کو کھوئے گی تو اتنی ہی تکلیف محسوس کرے گی جتنی کہ وہ محسوس کر رہا ہے، مگر اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ تمام حالات اب سبین کے لیے ہیں نہیں، خود اس کے لیے بھی امتحان بن گئے تھے۔ بھلا تنشا لب کے سامنے ہر وقت ٹھنڈا میٹھا دریا بہتا رہے تو وہ کیسے اور کیوں جبر و صبر کرے؟ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی سردی سے بے نیاز گھومتا رہا، پھر اندر آ کر لاؤنج میں صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ ولیمے کی تقریب بھی احمد نے بس بھگتائی ہی تھی۔ پرپل اور فروزی کنٹراسٹ کا مدار پشواس میں سبین کا حسن لمحہ بھر کو تو دوستوں کے گھیرے میں کھڑے احمد کی نگاہ کو بھی ٹھٹکا گیا تھا۔ کیا گناہ گاروں پر بھی اس قدر روپ آتا ہے؟ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے اس نے استہزائیہ انداز میں سوچا تھا، ناممکن تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھنے میں تو سانپ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ آئی ایم ویری سوری سبی، یقین کرو مجھے تو بس یہی علم ہوا تھا کہ ابو نے احمد سے معاملہ کلیئر کر لیا ہے، اس سے آگے عثمان نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بھابھی موقع پاتے ہی اسے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اس نے بے حد سپاٹ نظروں سے دیکھا تھا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے بھابھی، اب تو انتظار ہی کرنا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کے تھکے ماندے انداز میں خوشی کی کوئی رونق نہیں تھی جسے وہ شیئر ہی کر سکتی کہ گزشتہ رات اس کے سارے دل درد دور کر گئی ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشتیں گواہ تھیں کہ یہ رفاقت محض ضد اور انا کی پاسداری کے عوض عمل میں لائی گئی تھی۔ سب لوگ کھانے کے لیے جانے لگے تب احمد آ کر سبین کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ اس کو بھی انویٹیشن بھجوایا تھا کہ نہیں؟ طنزیہ انداز میں پوچھا تو لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ سبین نے بڑے حوصلے کے ساتھ آنکھیں اٹھا کر احمد کو دیکھا اور بڑے رسان سے پوچھا، کس کو؟ اس کے سوال پر چند لمحے وہ لب بھینجے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر بولا،
وہی جسے اس رخصتی کی زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہلکی سی حیرت سبین کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ یہ گرما گرمی مزید چلتی اگر ان کے کزنز ان کی آہ اوہ شروع نہ ہو جاتی۔ کیمرے کے ذریعے مووی میکر نے ان کا یہ رفتہ راستہ انداز کیچ کر چکا تھا۔ اس مووی کا سب سے زبردست سین یہی ہوگا۔ وہ سب چھے رہے تھے۔ احمد انہیں گھور کر فوراً وہاں سے اٹھ گیا تو انہوں نے سبین کا پیچھا لے لیا۔ وقت کب رک کر حالات کا جائزہ لیتا ہے، اس کا کام تو گزرنا ہے۔ دن جلد ہی اپنی روٹین پر آ گئے تھے۔ مگر احمد کی ساری خوش مزاجی اور خوش گفتاری قصہ پرینہ بن چکی تھی۔ گھر والوں سے وہ بالکل کٹ گیا تھا۔ آفس سے آتے ہی اسلام دعا کے بعد وہ سیدھا اوپر چلا آتا اور پھر ٹی وی وہ دیکھتا رہتا یا کوئی کتاب پڑھتا رہتا۔ عجیب بے حصوں کی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ سبین تو جیسے اسے دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ گھر والوں سے ان دونوں کی کشیدگی اوجھل نہیں تھی، مگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کو سمجھایا جائے، اور یہ سب سے بڑی بات کہ کیا سمجھایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے بسی سے بس تماشا دیکھنے پر مجبور تھے، مگر بھابھی ان کی اجاڑ زندگی دیکھ کر کھڑتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ سبین اگر احمد کی زندگی میں آئے گی تو گھر مزید خوشیوں اور اس کی شرارتوں سے جگمگا اٹھے گا، مگر یہاں تو خوشی کے آثار تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی اسکول کی جاب جاری تھی۔ کبھی کبھار وہ نیچے آ کر امی اور بھابھی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، مگر اب بھابھی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تو انہوں نے سیدھے سباؤ بات شروع کر دی۔ احمد کا حال دیکھا ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ شرم کرو سبی، یہ تم سب مجھ سے پوچھ رہی ہو، حالانکہ ان سب باتوں کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ بیویاں تو اپنے شوہر کی آنکھ کا اشارہ پہچان لیتی ہیں، اور تمہیں 6 فٹا شوہر ہی نظر نہیں آتا۔ وہ پھٹ پڑیں۔ سبین ششدر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر تم اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ یہی قصور ہے نا اس کا کہ اس نے تم سے محبت کی ہے، اور تم نے کتنی انسلٹ کی ہے اس کی۔ طلاق تک کا مطالبہ کر دیا، مگر وہ تم سے دستبردار نہیں ہوا۔ یہی خطا ہے نا اس کی۔ فار گاڈ سیک سبی، تم نارمل لائف کیوں نہیں گزارتی؟ خدا نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہارے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے، اور تم اس قدر ناشکرا پن دکھا رہی ہو۔ مان کیوں نہیں لیتی کہ جو آزمائش خدا نے تم پر ڈالی تھی، اس کا صلہ اس قدر محبت کرنے والے شوہر کی صورت میں دیا ہے تمہیں؟ کیوں نعوذ باللہ منکر ہوتی ہو خدا کی خدائی سے، اس کے کہے سے؟ وہ زرد پڑتی رنگت لیے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ زد چاہ گئی۔ مت یوں زندگی برباد کرو سبی، اپنی اور احمد کی بھی۔ وہ اس قدر اچھا ہے، پتہ نہیں تمہارا کیسے دل کرتا ہے اسے تکلیف پہنچانے کو۔ بھابھی اس کے لب لرزتے تھے۔ توازن کی زندگی گزارو سبی، شدت پسندی کہیں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ قدرے دھیمی ہو گئی۔ سبین کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بھابھی اسے کس بات کی سزا دوں؟ اسے لا علم رکھنا میرا دل، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں نے پڑھا تھا کہ کسی عورت سے گناہ ہو گیا تو وہ خلیفہ وقت کے پاس گئی اور کہا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مگر میرا شوہر اس سے لا علم ہے، کیا میں اسے بتا دوں؟ خلیفہ وقت نے فرمایا، جو گناہ تم سے رات کی تاریکی میں سرزد ہوتے ہیں ان کی پردہ پوشی خدا کرتا ہے، پھر تم کون ہوتی ہو کہ اسے تشتے ازبام کرو؟ بس معافی مانگو اپنے خدا سے اور مغفرت طلب کرو۔ اور سختی سے اسے وہ بات اپنے شوہر کو بتانے سے منع کر دیا۔ اور تم تو بے قصور ہو سبی، پھر کیوں خود کو مروت الزام ٹھہراتی رہتی ہو؟ کیوں خود کو برباد کر رہی ہو؟